واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سامعين المكرم، اللہ عز و جل جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تم اللہ عز و جل کے محبوب بننا چاہتے ہو اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ محبت یہ ایک ایسی نعمت ہے، اس نعمت کا احساس صرف اسے ہو سکتا ہے جو محبت سے محروم ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کی اقسام کون سی ہیں؟ اور مجھے اور آپ کس کس چیز سے محبت کرنی ہے جس کے نتیجے میں اللہ عز و جل کے پیغمبر کی اطاعت ہو، اتباع ہو، فرما برداری ہو، اور اس کے نتیجے میں میرے گناہ اور آپ کے گناہ بخشے جائیں اور ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ یہی چار نکات آج ہماری گفتگو کے محور۔ محبت یہ حب یحب حبا وحبا سے ہے، اس کا مطلب ہے کسی کو پیارا بنانا
کسی کو محبوب بنانا اور اس کی طرف رغبت کرنا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کوئی محبت اس وقت تک خالص نہیں ہوتی جب تک 5 معانی کا احاطہ نہ کر لے۔ البیاء والصفا، جب تک دل کو صاف نہ کیا جائے، بالکل سفید دل کے ساتھ محبت نہ کی جائے۔ اللزوم والثبات، پھر جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو اپنے لیے لازم کر لیں، اس پہ ڈٹ جائیں۔ العلو والظہور، زندگی کے بقیہ کاموں پہ وہ محبت فائق نظر آئے۔ اللب، آپ کی زندگی کا وہ مقصد بن جائے۔ الحفظ والانسان، اس کی حفاظت کرنا اور اسے لازم پکڑا جائے۔ جب تک یہ 5 معانی محبت میں پیدا نہیں ہوتے محبت خالص نہیں ہوتی۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے میل النفس الی ما تراہ وتظنه خیرا، ان 5 معانی کے ساتھ اپنے دل کو کلی طور پہ اس چیز کی طرف لگا دینا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت ہی پیاری چیز ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی آپ کو نظر آتی ہے۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں محبت اور دنیاوی طور پہ 2 قسمیں ہیں، طبعی اختیاری۔ طبعی محبت، حیوان بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، جانور اور پرندے بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں۔ طبعی محبت، اس میں انسانوں کے ساتھ ہر چیز شریک ہے۔ دوسری محبت اختیاری محبت، یہ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہی امتیاز ہے انسان اور حیوان کا۔ حیوان کے اندر اختیاری محبت نہیں ہے، طبعی محبت ہے، اس لیے انسان محبت رکھتا ہے اختیاری۔ کب؟ جب اس کے پاس دین ہوتا ہے، جب اس کے پاس دین کی سمجھ ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے۔ یہ محبت شفقت کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے اولاد سے انسان شفقت کرتا ہے۔ یہ محبت شہوت بھی ہو سکتی ہے، جیسے زوجین کی محبت ہے۔ یہ محبت منفعت بھی ہو سکتی ہے، جیسے کاروباری ڈیلنگز ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے تعلق ہے کہ وہ اس کے لیے نفعمند ہے، وہ اس کے لیے نفعمند ہے۔ اور ایک محبت جو آج ہماری گفتگو کا محور ہے، محبت الفضیلہ، ایک انسان محبت کسی سے اس لیے کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی فضیلتیں میں اپنے دامن میں جمع کرے۔ محبت جہاں سے شروع ہوتی ہے یہ علاقہ سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے 10 مراتب بیان کرنے والوں نے بیان کیے۔ جب کسی دل کے اندر کسی سے کوئی تھوڑا سا لگاؤ ہو جاؤ اس کو علاقہ کہتے ہیں، تھوڑی سی بڑھ جائے اس کو ارادہ کہتے ہیں، دل چاہتا ہے اس کو۔ دل جب چاہنے کے ساتھ ادھر مائل ہونا شروع ہو جائے اس کو الصوابہ کہتے ہیں۔ جب دل کے اندر وہ یاد بس جائے تو اس کو غرام کہتے ہیں، اور جب صاف ہو جائے محبت اس کو وداد کہتے ہیں، اور جب دل کے نہال خانے تک پہنچ جائے یہ محبت تو اس کو شغف کہتے ہیں، اور جب جا کے محبت کا زاویہ بگڑ جائے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا اس کو عشق کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد وداد کے بعد 2 ہی زاویے ہیں، یا بگڑی محبت یا صحیح محبت۔ صحیح محبت ہوگی تو تتیم ہوگی، انسان گنگناتا ہے جس کی محبت میں ہوتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، اس کے تذکرے کرتا ہے، اس کی یاد تازہ رکھتا ہے۔ عشق ایک غلط محبت کا نام ہے جو کبھی بھی پاکیزہ انسان نہیں کیا کرتے،
اور جب انسان ہر قسم کی ذلت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو اور اس ذلت کو بھی عزت سمجھنے لگ جائے، اس کو تعبد کہتے ہیں۔ یہ محبت کا 9واں درجہ ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم اس میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ اور آخری درجہ خلت کا ہے، ایسا درجہ کہ انسان کے دل میں اس چیز سے بڑھ کے دنیا کی کوئی چیز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا۔ کیسی خلت ہے؟ دعا جب کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا چاہیے، اللہ ذوالجلال نے دعا تو قبول کر کے بیٹا دے دیا، لیکن فوراً چیک کرنا چاہا تو یہ تو میرے خلیل ہیں، دل میں تڑپ ہے اس کے اولاد کی اور محبت ابھی ادھر کچھ جا رہی ہے۔ ساتھ ہی وحی نازل کر دی خواب کے ذریعے، اس بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے۔ جب اللہ ذوالجلال نے حکم دیا تو محبت سچی تھی، چھری چلانے کے لیے باپ بھی تیار ہے، چلوانے کے لیے بیٹا بھی تیار ہے۔ اللہ نے فرمایا میں خوش ہو گیا، اور جنت سے ایک جانور نیچے لٹا دیا، ذبح کروا دیا، بیٹے کو بچا دیا اور خلیل اللہ بنا دیا۔ خوش قسمتی یہ نہیں کہ میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، صرف ساری دنیا کرتی ہے۔ خوش قسمتی، بختوری، سعادت یہ ہے کہ رب تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے محبت کرنے لگ جائے اور مجھے اور آپ کو اپنا محبوب بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سیڑھیاں بیان کی ہے۔ اس وقت تک انسان اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلا، اللہ کچھ آزمائشیں دے کے اپنے قریب بندے کو کرتے ہیں۔ احب البلاد الى اللہ احسنهم خلقا، مزید اللہ قریب کرتے ہیں تو انسان کی پہلی مضبوط سیڑھی رب کی محبت کی طرف جانے کی، اس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال نمازوں کی پابندی، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ، اس وقت تک بندہ میرے قریب نہیں ہوتا جب تک فرائض کی پابندی نہیں کرتا۔ فرائض کے بعد نوافل کی طرف آتا ہے، حتیٰ کہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ مجھ سے جو مانگتا ہے پھر میں عطا کر دیتا ہوں، میں اتنا اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں۔ ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ ذوالجلال جو عرش پر مستوی ہے، جب کسی کو محبوب بنا لیتے ہیں اس درجے کے ساتھ، پھر اللہ ذوالجلال اعلان کرتے ہیں آسمانوں میں، خربوں فرشتے اور آسمانوں میں جب اللہ کلام کرتے ہیں، اخذت السماء رعدة ورجفا، آسمانوں میں زلزلہ آتا ہے، سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش میں جب آتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو اللہ ذوالجلال کے سامنے کون بول سکتا ہے؟ اللہ کی اجازت پہ ہی جبریل سوال کرتے ہیں، ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی جبریل بول کے کہتے ہیں، یقول الحق، اللہ ذوالجلال ہمیشہ حق ہی فرماتے ہیں۔ پھر اللہ ذوالجلال اپنے جبریل سے کہتے ہیں، انی احب فلانا فاحبہ، جبریل فلاں شخص فلاں ملک میں رہ رہا ہے، فلاں میری زمین کے ٹکڑے پہ رہ رہا ہے، وہ آج سے میرا محبوب اور مقرب ہے۔ جبریل میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، جبریل اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل بقیہ تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ میرا بھی محبوب ہے۔ اے نورانی مخلوق تم سب کے سب بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، ساتوں آسمانوں کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یبع له القبول فی الارض، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے جو آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے، ایھا الناس، او لوگو، یہ فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبریل کا محبوب ہے، نورانی فرشتوں کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ لوگوں کے دلوں میں اس انسان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کچھ فرشتے زمین پہ بھیج دیتے ہیں، وہ فرشتے آ کے انسانوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں، ان للہ ملائکۃ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر، لوگوں کی زبانیں بولتی ہیں، حقیقت میں زبانیں لوگوں کی نہیں، ان زبانوں پہ اللہ کے فرشتے بولتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟
فلاں بہت اچھا ہے، فلاں بہت نماز کا پابند ہے، فلاں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، فلاں تہجد گزار ہے، فلاں جو شخص ہے بہت مسکینوں سے محبت کرتا ہے، فلاں شخص عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے، وہ بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک ہے، وہ بہت ہی کمال کا انسان ہے۔ یہ زبان لوگوں کی بولتی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال اپنی محبت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو لوگوں کی زبانوں پہ گواہیاں دلواتے ہیں۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، یہاں تک کہ زمین پہ رہنے والے بھی اللہ کی محبت کے گواہ بن جاتے ہیں۔ تلک عاجل بشرا، اور دوسری روایت میں آتا ہے جنت سے پہلے پہلے ہی خوشی کی بشارتیں اللہ اپنے محبوب اور مقرب کو زمین پر ہی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ محبوب بننے کے لیے ہمیں کس کس چیز سے محبت کرنی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ کیسی محبت؟ ساری دنیا سے بڑھ کے محبت کرنی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ کچھ لوگ اللہ جیسی محبت مخلوق سے بھی کرتے ہیں، لیکن مومنوں کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، محبت سے لبریز اپنے دل کو کرتے ہیں تو وہ اللہ کی محبت سے کرتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ مومنوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں سے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ مسلمانوں اس وقت تک تمہارا ایمان نہیں پورا ہو سکتا، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ والذی نفس محمد بیدی، روایت کے لفظ سے مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تجھے پوری کائنات والدین اولاد سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤ تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دل میں محبت پیدا کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تاکہ ہم اللہ کے محبوب بن سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں محبت کرنی ہے تو اللہ کی شریعت سے محبت کرنی ہے، اس پہ راضی ہونا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے راضی ہو گیا ہوں کہ یہ تمہاری زندگیوں کا دستور اور آئین ہوگا، اور میں نے یہ صرف دستور اور آئین نہیں بنایا، یہ میری نعمت ہے جو آج میں نے نعمت مکمل کر دی ہے۔ کون سی نعمت؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مقبول دین دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی نیا طریقہ،
کوئی بھی دوسرا دین اگر کوئی قیامت کو لے کے آئے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسا اختیار کرنے والا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی محبت، شریعت میں بنیادی چیزیں تین ہیں: اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت اور اس کے ساتھ دین سے محبت۔ فرمایا جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلمات تو تین بولتا ہے، انعام اسے 5 مل جاتے ہیں۔ پہلا انعام غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر یہ شخص پڑھنے والا پڑھتا ہے، اگر کسی ظالم کے ظلم سے خوف کھاتا ہے، کسی بادشاہ کے ظلم سے، تو اللہ اسے اس ظلم سے بھی محفوظ فرما دیں گے۔ جو اذان کے بعد یہ درود کے بعد یہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول اس کی شفاعت اور سفارش قیامت کے دن کریں گے۔ چوتھا انعام لآخذنہ بیدہ انا الزعیم، اللہ کے رسول کا فرمان ہے میں ہوں ضامن، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کرواؤں گا۔ اور پانچواں انعام کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ جنت میں داخل تو فرمائیں گے اتنی نعمتیں دیں گے، اتنی نعمتیں، جب تک یہ بول کے نہیں کہہ دے گا رضیت یا رب۔ محبت مجھے اور آپ کو اپنے دل میں بسانی ہے، ایمان کی محبت۔ ایمان کیا ہے؟ صرف دعویٰ نہیں، عمل، اچھے اعمال کرنا، برائیوں سے بچنا۔ ان چیزوں کی بات جب تک میرے دل میں نہیں آتی، میں اللہ کا محبوب اور اللہ کا مقرب نہیں بنوں گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس بات کو جان لو، یقین کر لو کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو تمہارے لیے ہادی و مرشد بنا کے تمہارے پاس بھجوا دیا۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، کاش تم اس کی اطاعت کر لو۔ اطاعت کیسی ہوگی؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان تمہارے دل میں جاگزیں ہو جائے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا اور پھر اس کو دلوں میں مزین کیا، اور پھر کیا کیا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر تمہارے نزدیک ناپسند کر دیا۔ وَالْفُسُوقَ، فسق و فجور، برائیاں اور برے اعمال تم سے دور کر دیے، تمہارے نزدیک برے بنا دیے۔ وَالْعِصْيَانَ، اللہ کی نافرمانی کی ناپسندیدگی تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ تیسری محبت، جب تک ایمان کی محبت دل میں نہیں ہوگی، اچھائیوں سے محبت، برائیوں سے نفرت، اس وقت تک میں اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا۔ چوتھی محبت جو مجھے اور آپ کو اپنے دل میں بسانی ہے، وہ محبت ہے اہل بیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انما انا بشر، لوگوں میں ایک بشر ہوں، یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب، عن قریب ایک اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا پیغام لائے گا اور میں اس کے پیغام پہ لبیک کہوں گا۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور،
پہلی چیز اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب جو کتاب ہدایت ہے، کتاب فرقان اور کتاب برکت ہے، میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں ہدایت ساری جمع ہے، جس میں نور روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لو۔ وَأَهْلَ بَيْتِي، اور اہل بیت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ ذوالجلال کی یاد دلاتا ہوں کہ تم اہل بیت کے اعمال کو بھی دیکھنا، ان کا خیال کرنا۔ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین عورتوں کے تمام مسائل زوجات مطہرات کے ذریعے ہی امت کے پاس پہنچے ہیں، بلکہ کتنے ایسے امور جن کا تعلق مردوں کے ساتھ بھی ہے، آپ کے گھریلو معمولات، آپ کی عبادت و ریاضت اور آپ کی دعائیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور سجدے کرنا اور راتوں کو اٹھ کے کھڑے ہو کے قیام کرنا، یہ ساری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات نے بیان کی، جس طرح صحابہ نے بھی بیان کی۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ میرا ایمان بھی ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے یہ حکم دے دیا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی زوجات جو ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے جائیں تو ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ 5ویں محبت جو مجھے اور آپ کو اپنے دل میں بسانی ہے، ان ہستیوں کی صحابہ کرام کی محبت جنہیں اللہ نے اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومنوں کا لقب دیا۔ اولئک هم الراشدون، رشد و ہدایت پانے والے یہ لقب دیا۔ اولئک هم الفائزون، فوز و فلاح پانے والے۔ اولئک هم المفلحون، کامیابی حاصل کرنے والے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امت سے افضل اور ارفع ہو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور فرمایا ان سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرنا، اس سے میں اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہوں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ کائنات میں سب سے پہلے ایمان کی طرف سبقت کرنے والے مہاجرین بھی اور انصار بھی، والذین آمنوا واتبعتهم، اور ان کے بعد جو ایمان لائے جنہوں نے ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے ایسی جنتیں تیار ہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ 5ویں محبت میرے اور آپ کے دل میں ہوگی تو میں اللہ کا محبوب و مقرب بنوں گا۔ اس لیے ایوب السختیانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے دین کو کھڑا کر دیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر سے محبت کی اس نے اپنی زندگی اور جنت کے راستے کو روشن کر لیا۔ ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ،
جس نے عثمان سے محبت کی وہ تو اللہ کے نور سے اپنے آپ کو منور کر گیا. ومن احب علیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی. ان خلفائے راشدین کا تذکرہ آپ نے سنا. جو سیدنا علی سے محبت کرتا ہے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. ومن قال الحسن فی اصحاب رسول اللہ، اور جس نے تمام صحابہ کے بارے میں اچھے الفاظ کہے فقد برئ من النفاق، اللہ اسے منافقت سے بری کر دیتے ہیں. چھٹی محبت جو میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں علماء ان سے محبت کی جائے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء درم و دینار کی وراثت چھوڑ کے نہیں گئے. وانما ورثوا العلم، انبیاء کی وراثت تو علم ہے. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس کو علم کی وراثت مل گئی اس سے بڑھ کے خوش نصیب کون ہو سکتا ہے. علماء سے محبت، یہ چھٹی وہ محبت ہے جو میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ایک عالم کی عابد پر اتنی ہی فضیلت ہے جتنی 14ویں رات کے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے. کفضلی علی ادناکم، اور دوسری روایت میں آتا ہے میرے صحابہ جس طرح میری فضیلت تم پر ہے اس طرح ایک عالم کی فضیلت عبادت گزاروں پہ ہے، عام دنیا کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلی علی ادناکم، آپ میں سے جو ادنا ہے اس پہ اس کی فضیلت اتنی ہے جس طرح میری آپ کے اوپر فضیلت ہے عالم کی ایک عابد زاہد پر ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يرحم صغيرنا ويؤقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، اور عالم کے حقوق کو جانتا نہیں ہے کہ عالم کا حق کیا ہے. وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِينَ، اور دوسری روایت میں ہے کسی بڑے کے شرف کو سمجھتا نہیں، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. اور سچ کہا امام شافعی نے من لا يحب العالم لا خیر فیہ، جو شخص عالم دین سے محبت نہیں کرتا اس میں خیر نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. ساتویں محبت جو میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے، رب تعالیٰ نے جن جگہوں کو اپنا محبوب بنایا وہ میری اور آپ کی بھی محبوب جگہ ہونی چاہیے. صلاة الرجل في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے 1000 یا اس سے زائد کا اجر ملتا ہے، اور جو بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے 1,00,000 یا اس سے زائد نمازوں کا اجر ملتا ہے. مجھے بیت اللہ سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. ایک طرف 55 سال کوئی نماز پڑھے، عمر اس کی ظاہر 65 سال ہوگی تو 55 سال نماز پڑھے گا، ادھر ایک نماز بیت اللہ میں پڑھ لے جو 55 سال کی نمازوں کے برابر ہے. اس لیے مجھے بیت اللہ سے محبت ہونی چاہیے، مجھے مسجد نبوی سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ 1000 نماز یا اس سے زیادہ، کیونکہ خیر کے الفاظ ہیں، افضل کے الفاظ ہیں، اس سے زیادہ نمازوں کا اجر و ثواب مجھے ملتا ہے تو مسجد نبوی میں ملتا ہے. مجھے مسجد قباء سے محبت ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تطہر فی بیتی، جو گھر سے وضو کرے ثم اتى مسجد قباء، پھر مسجد قباء میں آتا ہے ثم صلی رکعتین، صرف 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، کان کعدل عمرہ، اس کو 1 عمرے کا اجر و ثواب عطا کر دیا جاتا ہے.
مجھے عام مسجدوں سے بھی محبت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے زیادہ محبوب زمین کے اندر ٹکڑا اللہ کے ہاں وہ ٹکڑا ہے جس پہ اللہ کا گھر بنایا جائے، جس میں جا کے باجماعت نماز پڑھنے سے ایک نماز نہیں 25 یا 27 نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے، جس کی طرف میں وضو کر کے گھر سے نکلوں میری نیت ہو میں نے دین سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، نماز پڑھ کے گھر واپس آتا ہوں اجر اتنا ملتا ہے جتنا حاجی حج کر کے واپس آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں محبت جو بیان کی ہے، مجھے ان جگہوں سے محبت ہونی چاہیے، مجھے مسجد اقصی سے محبت ہونی چاہیے جہاں پیغمبروں کو اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ب500 صَلَاةٍ 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ قبلہ ہے مسلمانوں کا، بیت اللہ سے پہلے یہ قبلہ اول ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہونی چاہیے، وگرنہ میری محبت سچی نہیں ہے، نہ ہی میں رب کا محبوب بن سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8ویں محبت بیان کی ہے، مجھے ان ایام اور راتوں سے محبت کرنی ہے جو رب کے نزدیک محبوب ہیں۔ کون سی راتیں؟ اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ لیلۃ القدر کی رات سے مجھے محبت ہے، کسی کی 83 سال عمر ہے یا اس سے زائد عبادت اس نے کی، عمر نہیں، کیونکہ نماز 7 سال کی عمر میں تو حکم دیا جاتا ہے، 10 سال کی عمر میں مار کے نماز پڑھائی جاتی ہے، سرزنش کی جاتی ہے۔ 83 سال سے زیادہ عبادت کا اجر ملتا ہے ایک لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کی جائے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک محبوب ہے، تو مجھے بھی یہ رات بڑی پسند ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ من هذه الايام العشر، مجھے عشر ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بہت پسند ہیں، کیونکہ سارے سال میں جو عمل کیے جاتے ہیں ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، مجھے رمضان المبارک کا مہینہ پسند ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر پہ قرآن کا نزول فرمایا تھا۔ 9ویں محبت جو میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے، صالحین کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتحابون، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں المتحابون فی جلالی، قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے این المتحابون فی جلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، میری وجہ سے نیک لوگ آپس میں جو محبت کرتے ہیں کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ دوں گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے المتحابون بجلالی، جو میری وجہ سے محبت کرتے تھے، لہم منابر من نور، آج میں نے ان کے لیے نور کے ممبر بنائے ہیں، یغبط بمکانہم النبیون والصدیقون والشہداء، ایسے ممبر روشنی کے بنائے ہیں کہ انبیاء بھی، صدیقین بھی، شہداء بھی رش کریں گے کہ کیا کمال کا ان کو انعام دیا گیا ہے۔ 10ویں محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اعمال کی محبت کے بارے میں امت کو رہنمائی دی اور فرمایا، بلکہ آپ دعائیں کیا کرتے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ میں اس چیز کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں مجھے محبوب بنا دے ایسے عمل کو جو تیری محبت کے مجھے قریب کر دے۔ اللہ تیری محبت کا بھی سوال ہے، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت کا بھی سوال ہے،
اور نیک اعمال کا بھی سوال ہے جس کی وجہ سے میں تیرا محبوب بن جاؤں۔ 11ویں محبت جو میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے، والدین کی محبت، اس نظریے سے کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من احب الناس بحسن صحابتی، سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل ہے، کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نیکی کروں، خیر خواہی کروں؟ آپ نے فرمایا امک 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 3 مرتبہ۔ سوال کرتے گئے، صحابی اللہ کے رسول بتاتے گئے، اور 4تھی مرتبہ والد کا تذکرہ کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک نوجوان آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں، ہجرت اور جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، اجازت دیں گے؟ اور میرا مقصد کیا ہے؟ ابتغی الاجر من اللہ، میں صرف اللہ سے اجر لینا چاہتا ہوں۔ ہجرت اور جہاد، ہجرت کے بارے میں حدیث ہے، علیک بالہجرہ فإنہ لا مثل لها، ہجرت کرو، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ جہاد کے بارے میں فرمایا جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے، دنیا کے ہم اور غم ختم ہو جائیں گے جب اس کو لازم پکڑو گے۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کافروں کے ساتھ، حکمران وقت کے ساتھ مل کے، مرضی سے نہیں، مسلمانوں کے خلاف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال سنا، فرمایا هل من والدیک احد حی، والدین میں سے دونوں میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال بل کلاہما، دونوں ہی اللہ کی رحمت سے زندہ ہیں۔ قال تبتغی الاجر من اللہ، تم اللہ سے اجر کی امید چاہتے ہو؟ قال نعم، اجر کے لیے ہی تو آیا ہوں۔ قال ارجع الیہما فاحسن صحبتہما، جاؤ پلٹ جاؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہیں یہ اجر مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما، جس نے رب کو راضی کرنا ہے والدین کو راضی کر لے، جس نے رب کو ناراض کرنا ہے والدین کو ناراض کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12ویں محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، زوجین کو آپس میں محبت کرنی چاہیے۔ کیسی محبت؟ لم یرا للمتحابین مثل النکاح، روئے زمین پر والدین کے بعد زوجین سے بڑھ کے محبت کا اظہار کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے لفظ شریعت نے استعمال کیا کیے ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ تمہارے لیے بیوی کا بندوبست کیا، تم اس سے سکون حاصل کرتے ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے اندر محبت بھی رکھ دی اور تمہارے اندر رحمت بھی رکھ دی۔ کیسی رحمت؟ جب جوان ہوتے ہیں زوجین تو ایک دوسرے سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، جب عمر بڑی ہو جائے تو ایک دوسرے پہ ترس کھاتے ہیں، رحمت کا پہلو غالب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہترین ہے، وانا خیر لأہلی، میں اپنی بیویوں کے بارے میں بہت بہتر ہوں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ختم کر دی ہے کہہ کے، انی لا اصبر عنہن، میں بیویوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ سرتاج رسول نے فرمایا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، جتنا جو رب کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، جتنا رب کی رحمت سے دور ہوتا ہے اتنا وہ اپنی بیوی اور بچوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ 13ویں محبت جو مجھے اور آپ کو اپنے دل میں ڈالنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اپنی اولاد کی محبت کس انداز سے
یہ صدقہ جاریہ بنے، یہ نیک بنے۔ آپ حسن و حسین کے بارے میں دیکھ کے کہا کرتے تھے ہما ریحانتائی، یہ حسن و حسین تو میرے پھول ہیں۔ سرتاج رسول نماز پڑھنے آئے، حسن و حسین کو اٹھایا ہوا ہے، نماز شروع کی، جب سجدے میں جانے لگے آپ نے اس کو بٹھا دیا اور فرمایا تھا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ نماز میں جب بٹھا دیا، بیٹا اٹھا اور حسن حسین ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ بیٹھ گیا، فاطال السجدہ، آپ نے سجدہ لمبا کیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا کہ انہ یوحی الی، لگتا ہے وہی نازل ہو رہی، ابھی تک سر مبارک نہیں اٹھا رہے، نہ جانے کچھ اور نہ ہو گیا ہو۔ جب آپ نے سجدہ سے اپنا سر مبارک اٹھایا، نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا؟ کہا میں نے سجدہ جب کیا تو یہ سوار، اس نے سواری بنا لی تھی میری کمر کو، میں نے کہا یہ بچہ ہے کہیں گر نہ جائے، یہ اتر جائے پھر میں سجدے سے اٹھ جاؤں گا۔ محبت اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، اس لیے ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی کا درجہ جنت میں بلند ہوگا، پوچھے گا یا ربی انا لی ھذی، اللہ یہ درجہ کیسے ملا؟ انا اعرف اعمالی، مجھے اپنے اعمال کا علم ہے، یہ تو عمل میں نے نہیں کیا۔ جواب ملے گا باستغفار ولدک لک، میرے بندے تیرے نیک بچے نے جس کی تو نے تربیت کی، وہ دعا کرتا، وہ بخشش طلب کرتا، جس کے نتیجے میں تیرے درجات کو بلند کر دیا گیا ہے۔ بچوں کے ساتھ پیار کرتے صحابہ کو ایک دیہاتی نے دیکھا اور سوال کرتا ہے او تقبلون الصبیان، کیا تم بچوں کو اس طرح چمکارتے ہو، چومتے ہو، پیار کرتے ہو؟ کہا تم؟ کہا ہم نے تو آج تک ایسا نہیں کیا۔ تو آپ نے غصے میں آ کے کہا او املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر تیری دل سے اللہ نے رحمت کھینچ لی ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ بچوں کے ساتھ محبت اس نظریے سے کہ میں نے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا ہے، اپنے درجات کی بلندی کا باعث بنانا ہے، صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ یہ معصوم بچے یہ پھول ہیں، ان کی قدر کیجئے۔ 14ویں محبت، رشتہ داروں کی محبت میرے اور آپ کے دل میں آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جائے، اس کے مال میں فراوانی آ جائے، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ وَلْيَدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةَ السُّوءِ، جو چاہتا ہے بری اور گندی موت سے بچ جائے، وہ رشتہ داروں سے سلوک کرے۔ جو چاہتا ہے ان يعظم اللہ رزقہ، کہ اللہ اس کے رزق کو بہت بڑا کر دے، وَأَن يُمَدَّ لَهُ فِي أَجَلِ، اور اس کی اجل موت کو دور کر دے، اس سے اس کی زندگی میں اس طرح برکتیں فرما دے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَ، اسے اپنے رشتہ داروں سے سلوک اچھا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں محبت کے بارے میں بیان کیا۔ مجھے اور آپ کو محبت ہونی چاہیے عام مسلمانوں کے ساتھ، جو رشتہ دار نہیں ہیں، پڑوسی ہیں، دوست ہیں، عام مسلمان ہیں۔ ایک صحابی نے آ کے سوال کیا جنت کے بارے میں، آپ نے صرف چھوٹا سا مبارک کلمہ بول دیا، پوچھا اتحب الجنہ، اتحب الجنہ، جنت چاہتے ہو؟ قال نعم، جی ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا احب لاخیک ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے پسند کیا کرو، تمہیں جنت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ ذوالجلال یہ 15 محبتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنه عدو للإنسان۔ 16ویں محبت جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، مجھے مسکینوں سے، مخلص لوگوں سے محبت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے اللہم احینی مسکینا، اللہ مجھے مخلص بنا کے زندہ رکھ، وامتنی مسکینا، اور مجھے مخلص بنا کے ہی دنیا سے لے جانا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مسکینوں میں یعنی مخلصین میں ہی مجھے اٹھانا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی
مجھے اللہ کے رسول نے چند وصیتیں کی. ان وصیتوں میں کیا وصیتیں تھی؟ اوصانی خلیلی بحب المساکین والدنو منہم، مسکینوں سے محبت کرنے کی وصیت، ان کے قریب ہونے کی وصیت. کان یجیب دعوت المسکین، اس لیے سرتاج رسل ہونے کے باوجود آپ مسکینوں کی دعوت کو قبول فرما لیا کرتے. دل کی سختی کا شکوہ کرنے والے شخص کو کہا تھا دل سخت ہے، پتھر مزاج ہو، اپنے دل کو خوبصورت کرنا چاہتے ہو، اطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو. وامسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ کفالت کا ہاتھ رکھو، تمہارا دل خوبصورت بن جائے گا. قرآن اس لیے کہتا ہے دنیا کے اندر بہت ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، جب وہ نمازی نہیں ہوں گے، جب وہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے ہوں گے، اور ان میں سے ایک جرم یہ بھی ہوگا جو قرآن نے ذکر کیا، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے خذو، پکڑو ان کو، فغلو، ان کو جکڑو، ثم الجحیم صلو، جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو، 70 ہاتھ زنجیر ان کے منہ میں ڈالو اور ان کی پشت سے نکالو، پھر ان کو جہنم پہ بھونا جائے گا. سبب کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے تھے. 17ویں محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اپنے نفس سے میں محبت ہونی چاہیے کہ یہ عذاب میں نہ جائے. تمام کی تمام امت اس بات پہ تو اتفاق کرتی ہے کہ انسان کی ضروریات 5 انسانی ضروریات ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب اس بات کی ہر وقت توجہ اور اہمیت سمجھتے ہیں. بڑی تنظیمیں بنی، اسلام بھی نفس کے ساتھ، مال کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عقل کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا، اللہ تعالیٰ نے مرتدین کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو کس لیے؟ تاکہ دین بچ سکے. اللہ ذوالجلال نے قذف کی سزا رکھی، جو کسی پہ تہمت لگائے گا 80 کوڑے لگیں گے، اور زنا کی سزا رکھی رجم، یہ 100 کوڑے. کس لیے؟ عزت بچ سکے. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، کس لیے؟ مال بچ سکے. اللہ تعالیٰ نے شراب پینے والے کے لیے 40 کوڑے رکھے، کیوں؟ عقل کی حفاظت کی جا سکے، کیونکہ شراب سے عقل ختم ہو جاتی ہے. اس لیے دین کو بچانا، نفس کو بچانا. اللہ نے قصاص رکھ دیا کہ جو کسی کے نفس کو قتل کرے گا بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. اس لیے نفس سے محبت اس انداز سے ہونی چاہیے کہ یہ ناجائز قتل نہ ہو جائے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. یہ ضروریات 5 کو بھی اپنی حفاظت میں رکھنا چاہیے. 18ویں محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اندر، اور یہ طبی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا وطن کی محبت جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، یہ محبت طبیعت میں انسان کی ڈالی ہوئی ہے. یہ محبت اسلام پہ غالب نہیں ہوتی، ہمیشہ اسلام اور دین اس پہ غالب ہوتا ہے. جب کہا گیا آپ کو مکہ والے نکال دیں گے، تو کیا کہا؟ او مخرجیہم، مجھے مکہ والے مجھے نکال دیں گے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے کہا تھا اے مکہ، اگر مکے والے مجھے نہ نکالتے تو میں یہاں سے نہ نکلتا. بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں بیمار ہو گئے، رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کاش وہ مکے کی وادی ہوتی، بین اذخر و جلیل، وہ بوٹیوں کے درمیان میں بیٹھا ہوتا. یہاں کا پانی موافق نہیں ہے مجھے. جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں انسان رہتا ہے، اس کو الفت ہو جاتی ہے. یہ طبی محبت ہے، انسان کے اندر بھی ہے اور یہ حیوان کے اندر بھی ہوتی ہے. کچھ جانور جہاں رہتے ہیں وہاں آپ نہ بھی پہنچائے وہ خود بھی چلے جاتے ہیں. یہ طبی محبت ہے. لیکن اس نظریے سے وطن سے محبت کرنا، اس کو دین کا گہوارہ بنانا ہے. اللہ کے رسول مکہ میں رہے، دین کو بلند کیا، مدینہ میں گئے،
اسلامی ریاست بنائی۔ صحابہ جہاں بھی گئے یہ ساری زمین اللہ کی، ہم بھی اللہ کے۔ اس سرزمین پر دین کی سربلندی کے لیے ہر جگہ ہی انسان کو پیاری بنانی چاہیے۔ کب بنے گی؟ جب رب کے قانون کے مطابق زندگیاں گزارنے والے بنیں گے۔ 19ویں محبت دنیا کی محبت، یہ بھی تبھی محبت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ زين للناس حب الشهوات، انسان کے اندر یہ محبت رکھی گئی ہے، وہ اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے۔ من النساء والبنین، وہ چاہتا ہے شادی ہو، وہ چاہتا ہے اولاد ہو، وہ چاہتا ہے خزانے ملے، وہ چاہتا ہے گھوڑے سواری ملے۔ یہ انسانی طبیعت ہے اور انسان کی خواہشات ہیں۔ یہ ساری محبت بھی دنیا کے اگر دین کی طرف لگا دی جائے، یہی گھوڑا، یہی سواری جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے میدان میں نکلے، اس کا چارہ ریہو، اس کو جو پانی پلاتے ہو، وَرَوْسُهُ وَبَوْلُهُ، اور اس کا فضلہ یہ بھی قیامت کے دن آپ کی نیکیوں کا باعث بن جائے گا۔ آج کے میدان میں اگر کوئی گھوڑے پہ نہیں بیٹھتا، گاڑی پہ بیٹھتا ہے، یہ گاڑی کی ٹیوننگ کرواتے ہو، اس میں پیٹرول ڈالتے ہو، رب کی رضا کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے اس کی راہ میں چلتے ہو، مت سوچئے کتنا اس کا میں نے پیٹرول ڈالا ہے، اس کی ٹیوننگ پہ کیا خرچ آیا ہے، یہ سارے کے سارے تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ تو دنیا کی محبت کو بھی کنورٹ کر کے دین کی طرف لے آؤ تو دنیا بھی رہے گی اور دین کی وجہ سے درجات بھی بلند ہوں گے۔ 20ویں اور آخری محبت میرے بھائیوں، انسان کے اندر یہ محبت بھی ہونی چاہیے کہ کافر بھی مسلمان ہو جائیں۔ یہ انسان ہیں اور ان کو دین کی طرف آنا چاہیے۔ سخت محبت یہ ہونی چاہیے جہنم سے میں انسانیت کو بچاؤں۔ اللہ کے رسول یہودی کے گھر چلے گئے دعوت دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول کس طرح منافقوں کے ڈیرے پہ جا رہے ہیں، اللہ کے رسول منڈی اور بازار میں جا کے دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کس طرح کیسر و کسرا کو خط لکھ رہے ہیں، آپ کس طرح صحابہ کو، ابو موسیٰ اشعری کو عیسائیوں کے پاس بھیج رہے ہیں یمن کے اندر، کس طرح ان کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری کو، معاذ ابن جبل کو بھیج رہے ہیں، کس طرح اپنے ایلچی بنا کے خط لکھ کے کبھی کسی کی طرف بھیج رہے ہیں۔ یہ محبت ہونی چاہیے میرے ہاتھ سے کوئی مسلمان ہو جائے، اور اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ قوم کے لوگوں میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم آگ کی طرف بلاتے ہو، آگ کے راستے کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ نجات اور جنت کا راستہ وہ کون سا راستہ ہے؟ جو رب نے دیا ہے، اس راستے کو قبول کر لو۔ میں اپنی بات کو یہاں ہی ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ ساری محبتوں کا رخ جب تک دینی نہیں ہے اس وقت تک ہم اللہ کے محبوب اور مقرب نہیں بن سکتے۔ ایک ضروری بات جو آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا ہوں، محبت کے 10 مراتب آپ نے سنے، اس میں ایک مرتبہ عشق کا ہے جو غلط محبت ہے۔ پورا قرآن پڑھیے، پورے قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی لفظ عشق استعمال نہیں ہوا۔ آپ جملہ کتب حدیث نکالیے، بخاری، مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن جامع الترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی سے لے کر جملہ مسانید اور جوامع نکالے، ایک حدیث صحیح میں اللہ کے رسول نے لفظ عشق استعمال نہیں کیا۔ تیسری بات، 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ موجود تھے، کسی ایک صحابی نے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں۔ چوتھی بات، بلکہ میدان عرفات میں
جب ایک شخص کو دیکھا عبداللہ بن عباس نے، وہ تنکا بنا ہوا ہے، پوچھا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے والے نے کہا اس کو عشق ہو گیا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں میدان عرفات میں تھا تو میں دیکھ رہا تھا عبداللہ بن عباس ایک ہی دعا بار بار کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العشق، یا اللہ زندگی میں مجھے یہ بیماری نہ لگانا۔ چوتھی بات، ماں کتنا معزز رشتہ ہے، بیٹی اور بہن، کوئی والدہ گرامی کوئی اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا۔ مومن، دانشمند، عقل مند کیوں نہیں استعمال کرتا؟ کیونکہ یہ پاکیزہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہی غلط لوگوں کا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی والدہ اور بیٹی اور بہن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، پھر قرآن میں نہیں آیا، کسی حدیث میں نہیں آیا، 1,44,000 صحابہ نے استعمال نہیں کیا۔ بینگ اے مسلم میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں پیغمبر کے بارے میں کہوں میں عاشق رسول ہوں۔ مجھے کہنا چاہیے میں محب رسول ہوں، میں مطیع رسول ہوں، میں متبع رسول ہوں۔ قرآن کی آیت سنیے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ مسلمانوں، اللہ کے محبوب کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تم جن الفاظ سے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ان الفاظ سے اس پاکیزہ ہستی کو مت پکارو۔ یہ لفظ وعدہ کیجیے اپنے دل سے، زندگی میں بتائیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی۔ یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس پاکیزہ پیغمبر کے لیے جو سرتاج رسول ہے، جس جیسی کوئی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی، اس کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق دے اور اسی ہستی کی جنت الفردوس میں ہم سب کو رفاقت نصیب فرمائے اور اپنا محبوب بنا کے اللہ اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔